کہ کاش ہمارا جو کعبہ ہے وہ بیت اللہ ہو جائے. یہ خیال دل میں پیدا ہوا. اور دوسرے سپارے کے اندر اللہ نے ان خیالات کا بھی تذکرہ فرمایا. نہ صرف خیالات کا بلکہ حضور بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھتے. رب نے اس انداز کو بھی قرآن میں ذکر فرمایا. فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء. اے محبوب آپ بار بار آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں. میں رب اس کو دیکھ رہا ہوں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب بیت اللہ کی جانب منہ کر لو تو میں اسے تیرے لیے کعبہ بنا دوں گا. اللہ تو سمتوں سے پاک ہے. رب نے فرمایا چاہے مشرق ہو وہ بھی میرا ہے, مغرب ہو وہ بھی میرا ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم اپنا چہرہ جہاں بھی کرو گے مجھ رب کو موجود پاؤ گے. اللہ کو سمتوں کی ضرورت نہیں, اللہ کو جہتوں کی ضرورت نہیں. اور رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب اپنا چہرہ بیت اللہ کی جانب کرو. رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محبوب جس جانب آپ چہرہ پھیر دو گے اسی کو تیرے لیے کعبہ بنا دوں. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. علماء اہل سنت زندہ باد. اب سنیے زور یا عصر کی نماز کا وقت تھا. کون سا؟ ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا. 2 رکعتیں ہو چکی, 2 باقی تھی. تیسری رکعت کے لیے حضور کھڑے ہوئے. اب یہاں سے میں آپ کو سمجھاؤں, اس جانب آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, بیت اللہ کی وہ سمت ہے. اس سے مسجد اقصی اس جانب تھی, بالکل اپوزٹ سائڈ پر. اب نماز کی ترتیب یہ تھی, حضور نماز پڑھا رہے تھے اس جانب منہ کر کے, پیچھے صحابہ کھڑے تھے, اس کے پیچھے صحابیات خواتین کھڑی تھیں. یہ نماز کی کیفیت تھی. اچانک رب نے فرمایا اے محبوب اپنا چہرہ پھیر دو. ہم نماز کے گزرنے کا بھی انتظار نہیں کرتے. اگر تیری منشا یہ ہے کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے تو نماز کے اندر ہی اپنا چہرہ موڑ دو, میں اسی کو تیرے لیے کعبہ بنا دوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کا طرز معیار اور محبت مصطفیٰ کیا تھی. حضور کو جیسے ہی حکم ملا سرکار نے اپنا چہرہ پھیر لیا. پھیر کر حضور صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری جانب جا کر کھڑے ہو گئے اور اپنا چہرہ اس جانب کر دیا. اب یہاں پر صحابہ کے امتحان تھا. قرآن نے یہ کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اے محبوب ہم نے کعبہ کی تبدیلی اس لیے کی, ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ڈائریکٹ مجھے مانتا ہے اور کون مصطفیٰ کے واسطے سے مانتا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے. اب یہاں پر امام نماز کے اندر تھوڑی سی خارش زیادہ کر لے, بعد میں مقتدی سراپا سوال بن جاتے ہیں. امام صاحب خیر تو ہے, کوئی خلاف معمول بات دیکھیں, مقتدیوں کو ہضم, سیدھی بات ہے نہیں ہضم ہوتی. اب یہاں پر صرف خارش یا ارکان کی تبدیلی نہیں, پورے کی پوری سمت تبدیل ہو گئی. حضور تشریف لے گئے اس جانب. اب صحابہ کے لیے یہ امتحان تھا کہ صحابہ ان کے سامنے 2 معیار تھے. ایک معیار یہ تھا کہ کعبہ ادھر ہے اور دوسرا معیار یہ تھا کہ کعبہ ادھر ہے, کعبے کا کعبہ ادھر ہے. علامہ ریاض الدین سہروردی نے حد کر دی کہ جس جانب وہ نظر نہیں آتے ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس جانب ریاض رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کعبہ ادھر ہے, صحابیات نے جگہ تبدیل کی, صحابہ آگے آئے, صحابیات پیچھے ہوئی. سب نے مصطفیٰ کے پیچھے اقتدا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم اگر خدا کو بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کے واسطے سے مانتے ہیں. یہ صحابہ کا معیار تھا, یہ صحابہ کا ادب تھا. کسی نے حضرت عباس حضور کے چچا جان ہیں, ان سے کسی نے پوچھا اے عباس حضور کے چچا جان آپ کی
عمر زیادہ ہے یا حضور کی عمر زیادہ ہے؟ اب وہ چچا تھے، بڑے ہیں، لیکن سنیے صحابہ بڑائی کی نسبت بھی حضور کی جانب فرمایا کرتے تھے۔ اب سنیے، اب کسی سے کہا جائے کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں حاجی نعمت صاحب میں بڑا ہوں یا آپ بڑے، سب نے کہنا ہے کہ وہی بڑے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہے، بزرگی ہو گئی ہے۔ اب حضور کے چچا سے سوال ہو رہا ہے کہ اے چچا عباس، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اب سنیے صحابی کا ادب مصطفیٰ سے بھرا ہوا جواب۔ حضرت عباس نے کہا اکبر منی ہوا وانا ولدت قبلہ، کہ بڑے میرے مصطفیٰ ہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ اب سنیے ادب کے کس معیار پر کہ پیدا میں پہلے ہوا تھا لیکن بڑے میرے مصطفیٰ ہی ہیں۔ وہ بڑائی کی نسبت بھی اپنی جانب کرنا توہین رسالت معاف سمجھتے تھے۔ حضور کی محبت صحابہ کے دلوں کے اندر اس حد تک موجود تھی کہ ہم اس کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر حضور وضو فرماتے تو پانی حضور کے جسم سے مس ہو کر زمین پر نہ گرتا، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا۔ ارے آپ نے بڑے بڑے لیڈر دیکھے ہوں گے، کوئی پیپل پارٹی کو ماننے والا، کوئی نون لیگ کو ماننے والا، کوئی تحریک انصاف کا علم بردار، جتنی آپ عقیدت کریں لیکن اتنی عقیدت کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی لیڈر تھوکے تو آپ اس کا تھوک بھی پکڑ لیں۔ لیکن قربان جائیں ادب محبت مصطفیٰ اور صحابہ کی قلبی وابستگی کا، اگر حضور کے چہرے سے، حضور کے منہ سے لعاب گرتا، وہ زمین پر گرنے کی بجائے کسی صحابی کے ہاتھ پر آتا، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اور اس وہ لعاب کو مل کر اپنے چہرے اور جسم پر لگا کر محبت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ کسی نے حضرت عتبہ سے کہا، حضرت عتبہ کی 4 بیویاں تھیں، کتنی؟ 4 بیویاں تھیں، اور وہ خود کہتی کہ ہم خوشبو کا استعمال کرتی، عطر کا استعمال کرتی، لیکن ہمارے جسم سے اتنی خوشبو نہ آتی۔ حضرت عتبہ بغیر خوشبو لگائے ان کا وجود معطر رہتا۔ ہم نے وجہ پوچھی تو حضرت عتبہ نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میرے بدن پر پھنسیاں نکل آئی تھی، میں حضور کی بارگاہ میں گیا، سرکار نے فرمایا کہ اے عتبہ اپنی قمیص اتار دو۔ جب میں نے قمیص اتاری حضور نے لعاب دہن میرے جسم پر ملا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے خوشبو نہیں لگائی، اور بغیر خوشبو لگائے میرا وجود معطر رہتا ہے۔ یہ صحابہ کی وابستگی تھی، یہ صحابہ